السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں، اور معاملہ جنرل فیض کا، وہ معاملہ جو انہیں 14 سال قید کی سزا ہوئی، اس کے بارے میں کچھ مزید اپڈیٹس بھی جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور مختلف عسکری اور دفاعی حلقے جو ہیں اب اس وقت کیا ڈسکشنز کر رہے ہیں، جسے کہتے ہیں نا وہ گپ کیا چل رہی ہے، گپ جو عام طور پہ ہوتی ہے عسکری حلقوں کے اندر، وہ اس وقت کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور بھی کچھ عام خبریں ہیں، تو اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں پچھلے دو ویلاگس کے اندر بھی آپ کے ساتھ جو ہے یہ بات کر چکا ہوں کہ جنرل فیض کو جو ہے وہ کم از کم پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تو ڈمپ کر دیا گیا ہے، اور ان کی جانب سے کسی قسم کی کوئی جو ہے ان کو سپورٹ جنرل فیض کو جو ہے وہ نہیں کی جا رہی۔ لیکن ہم تھوڑا سا ریسرچ کر رہے تھے کہ یہ معاملہ ظاہری بات ہے ابھی تک تو ٹاپ سٹی کی حد تک تھا نا، اور اب ظاہری بات ہے میرے خیال میں اب تک یہ آپ کے پاس انفارمیشن ہوگی کہ ہم نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اب یہ جو نیکسٹ سٹیپ ہے وہ بیسیکلی 9 مئی کی طرف جانے لگا ہے، اور 9 مئی میں کیا جنرل فیض کا کوئی کردار تھا عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے، پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے، کیا کوئی بڑی پلاننگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اور اگر وہ ہو گیا، اگر تو وہ پروف ہو گیا، اور تو یہ کافی حد تک خطرناک ہو سکتا ہے جنرل فیض کے لیے بھی اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے لیے بھی۔ لیکن آبویسلی اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ یہ ہے کہ عوام جو ہے کم از کم اس کی جو بھی پروسیڈنگز ہوں، وہ جس طریقے سے بھی وہ کیس چلے، عوام کو جو ہے وہ پوری طرح اعتماد میں لیا جانا بہت ضروری ہے۔ عمران خان صاحب کے اوپر بہت سے ایسے کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے، تقریباً 200-250 کیسز جو ہیں وہ بنائے گئے، اس میں سے کئی ایسے کیسز جو ہیں جن کے بارے میں آج بھی کہا جاتا ہے کہ وہ مزے کا خیز کیس ہیں، وہ ان کے کوئی سر پیر ان کا نہیں ہے۔ اگر اس کیس کو بھی جو جنرل فیض کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اگر اس کو بھی اسی طریقے سے ہینڈل کیا گیا یا اس کو پرسو کیا گیا، تو ظاہری بات ہے عوام کی عدالت کے اندر جو ہے وہ کیس چلے گا نہیں، اور جب بھی کسی سیاستدان کے اگینسٹ جب کوئی کیس ہوتا ہے تو وہ کیس صرف اور صرف عدالت میں نہیں چلتا، اس کا ایک عوامی رد عمل بھی ہوتا ہے، عوام بھی اسے ایکسیپٹ کرے۔ آپ کے سامنے اگزامپل ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ہے، ایون دو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے انہیں سزائے موت کی سزا سنا تو دی، لیکن عوام نے کبھی اسے ایکسیپٹ نہیں کیا اور آج تک نہیں کیا، اور آج بھی پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری کے اندر جو ہے اسے ایک بلیک مارک کے طور پہ، ایک سیاہ دھبے کے طور پہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اب جنرل فیض سے ریلیٹڈ یا عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ اگر کل کو جا کے 9 مئی سے ریلیٹڈ اگر کوئی کیس چلتا ہے تو اس کے لیے عوام کے سامنے جو ہے اس کا صاف و شفاف ہونا بہت ضروری ہے۔ یہیں پہ جو تھوڑی سی گپ چل رہی ہے، جو تھوڑی سی گفتگو ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ وہاں پہ جاتا ہے اور اس کی پراپر انویسٹیگیشن کی جاتی ہے تو معاملہ صرف جنرل فیض یا جو اس کے سیاسی تعلقات ہیں یا عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی صرف یہاں تک نہیں رکے گا، بلکہ ایز اے میٹر آف فیکٹ فوج کے اندر اور بھی کیا کوئی کردار تھے، اور بھی کوئی نیٹ ورکس تھے جو بیسکلی جنرل فیض کو اس سارے معاملے میں سپورٹ کر رہے تھے۔ کوڈ بھی مے بھی ہو سکتا ہے کئی جنرلز ہوں، بریگیڈیئرز ہوں، کرنلز، میجرز، وی ڈونٹ نو، ابھی ہمیں نہیں پتا۔ لیکن اس وقت مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب یہ ایکچولی خبر آئی تھی، ہم تھوڑا سا آرکائیوز کو ہم چیک کر رہے تھے، تو اس کے اندر جو ہے یہ بتایا گیا تھا کہ نظم و ضبط کی خلاف ورزی کے اوپر جو ہے وہ 3 ریٹائرڈ افسران کو اس وقت فوجی تحویل میں لیا گیا تھا، ریٹائرڈ فوجی افسران کو، تو اور موسٹ پرابلی ان میں سے کئی سینئر آفیسرز ہو سکتا ہے اگر جنرل فیض کے ساتھ جو ہے وہ کوآپریٹ یا کوآرڈینیٹ کر رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان میں سے کئی اب تک ریٹائر ہو چکے ہوں، لیکن آبویسلی اگر آپ ریٹائر بھی ہو جائیں تو آپ کو پھر بھی فوج کے ڈسپلن کا جو ہے وہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی ایسی بات پتہ لگتی ہے کہ ڈیورنگ سروس آپ نے فوج کے حوالے سے جو ہے یا جو سیکرٹ ایکٹ ہے اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے، یا آپ کے پاس جو عہدہ تھا، ڈیزگنیشن تھا یا کمانڈ تھی، اگر آپ نے اس کی خلاف ورزی کی ہے تو وہ کیس جو ہے وہ دوبارہ بھی آپ کے خلاف جو ہے وہ کھولا جا سکتا ہے، اس کیس میں آپ نامزد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا یہ معاملہ صرف جنرل فیض کی حد تک رہے گا یا پی ٹی آئی کی حد تک رہے گا؟ نہیں، جب اس کی جو گریں ہیں جب وہ کھلنا شروع ہوں گی تو ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ نو، اس کے اندر کئی اور آرمی آفیسرز بھی جو ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ زیر اعتاب آ جائیں اور ان کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ کارروائیاں کی جائیں۔ دوسری بات یہ، اگر اس معاملے کو مزید آگے بڑھایا جائے، ایکسپریس نے آج ایکچولی ایک بڑا انٹرسٹنگ اینگل جو ہے وہ شیئر کیا، انہوں نے کہا کہ جی جنرل فیض کو یہ جو سزا ہوئی ہے اس کے بعد سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اپنی سزا سے متعلق اب وہ کس سے درخواست کریں گے، لینینسی کے حوالے سے یا سزا کی معافی کے حوالے سے جو ہے وہ کس سے جو ہے وہ درخواست کریں گے۔ تو اس میں ایکسپریس کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جو سی ڈی بنتی ہے یا جو پوزیشنز بنتی ہیں اس میں وہ ملک کے آرمی چیف یعنی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے یہ درخواست کر سکتے ہیں کہ ان کی سزا کے اندر جو ہے وہ لینینسی دکھائی جائے۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ جو معاملہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جب جنرل اس وقت جنرل عاصم منیر تھے
اور وہ جب ڈی جی آئی ایس آئی تھے اور ان کو جب ریموو کیا گیا تھا اور اتوار کے دن ان کو ریموو کیا گیا تھا، تو اس کے بعد جب لایا گیا تھا تو جنرل فیض نے آ کے وہی کمانڈ جو ہے وہ بعد میں آ کے سنبھالی تھی. تو ان کی ریموول اور اس کے بعد جنرل فیض نے اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے جو کردار ادا کیا، ہسٹری نے ایک ایسا پلٹا مارا ہے کہ اب ہو سکتا ہے کہ جنرل فیض کو ایکچولی انہی عاصم منیر صاحب سے جو ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر سے جو ہے وہ لینینسی کی یا سزا معافی کی جو ہے درخواست کرنی پڑے. اور اگر وہ سزا معافی کی، دوسرا آپشن تو اوبیسلی یہ بھی ہے کہ وہ جا کے اس کے اگینسٹ اپیل کر سکتے ہیں کورٹ کے اندر، اور کورٹ کے اندر جو ہے باقاعدہ اس کی پروسیڈنگز چلتی ہیں، اور الٹیمیٹلی اس کے بعد اگر یہ ساری چیزیں بھی ہو جاتی ہیں تو وہ کیس، وہ اپیل جو ہے وہ اوبیسلی پبلک پلیٹ فارم کے اندر جو ہے وہ سنی جائے گی، دیکھا جائے گا، سوچا جائے گا. تو اسٹل اے لانگ وے ٹو گو. لیکن اس میں ایک اور امپورٹنٹ بات جو ہے وہ آتی ہے. نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی ہیں سینیٹر ناصر بٹ صاحب، انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے نعیم اشرف بٹ صاحب ARY کے ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کو جو ہے انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کے احتساب کا بھی انہوں نے اندیا دیا ہے. انہوں نے کہا کہ جس ادارے نے فیض کا احتساب کیا وہی باجوہ کا بھی کرے گا، اور انہیں یقین ہے کہ باجوہ، ثاقب نثار، آصف کھوسہ، اعجاز الحسن کا احتساب ہوگا، سپریم کورٹ یا حکومت ججز کا بھی احتساب کرے. قمر جاوید باجوہ، ثاقب نثار، آصف کھوسہ، اعجاز الحسن سمیت سارے کرداروں کے نام ECL میں ڈالنے چاہیے تاکہ یہ بھاگ نہ سکیں. اگر ان سب کا احتساب ہو گیا تو آئندہ کوئی حکومت گرائے گا نہیں. تو معاملہ دوبارہ میں وہی پہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی تک یہ ایک چھوٹے سے باکس کے اندر یہ معاملہ ابھی بھی بند ہے. اگر یہ باکس کھلتا ہے تو یہ ایک پنڈورا باکس سے کم نہیں ہوگا، کہ یہ پنڈورا باکس جب کھلے گا تو اور بھی بہت سے بڑے بڑے نام جو ہیں وہ سامنے آئیں گے. لیکن اوبیسلی جتنا بڑا نام ہوگا دھماکہ بھی اتنا ہی بڑا ہوگا، اتنے ہی جو ہے وہ راز جو ہیں وہ پھر کھلنا شروع ہوں گے. اور جب راز کھلنا شروع ہوتے ہیں تو صرف ایک سائڈ کے نہیں کھلتے، کئی سائڈوں کے راز کھلتے ہیں. اس میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں. جنرل فیض جو ہیں وہ ظاہری بات ہے ابھی تو وہ حراست میں ہیں، وہ قید میں ہیں، لیکن اگر وہ کسی اوپن پلیٹ فارم کے اوپر آ کے بات کرنا شروع کرتے ہیں. اچھا ذہن میں رکھیے گا کہ جنرل فیض کے جو وکیل تھے وہ تھے میاں علی اشفاق صاحب. میاں علی اشفاق صاحب جو ہیں وہ ماضی کے اندر عمران ریاض خان کی بھی وکالت کر چکے ہیں اور بڑے ان کے قریبی دوست بھی ہیں. انہوں نے ان کی وکالت کی، اور میرا خیال میں وہ آگے بھی اگر میرے خیال میں اپیل سٹیج وغیرہ کی طرف بھی بات جاتی ہے تو وہی اس کی جو ہے وہ پیروی بھی کریں گے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی اس معاملے کے اوپر. انہوں نے کہا جی فیض حمید کو اپنی مرضی کے مطابق لیگل ٹیم کی اجازت دی گئی. یہ بالکل یہ فیکٹ ہے، کیونکہ میں خود اس بات کا گواہ ہوں. اس بارے میں مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ میاں علی اشفاق صاحب سے ایکچولی جنرل فیض کی فیملی نے کانٹیکٹ کیا تھا، اور جب کیا تھا تو اس وقت مجھے یہ بات پتہ لگ گئی تھی کہ یہ بیچ میں یہ بھی کنسپیریسی تھیوری جو ہے وہ ایک ڈیولپ کروائی گئی. اور خاص طور پہ ایک لونڈا لپاڑا جو پاکستان سے باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اکثر اوقات میاں علی اشفاق کے اوپر جو ہے اس قسم کے حملے کرتا ہے کہ جناب میاں علی اشفاق جو ہے وہ تو خود انہی کا بندہ ہی ہے. لیکن میں نے جو ہے وہ یہ ثبوت دیکھے ہوئے ہیں کہ جنرل فیض کی ایکچولی فیملی نے خود میاں علی اشفاق سے کانٹیکٹ کیا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کی وکالت کریں. تو بہرحال طارق فضل چودھری صاحب یہ بات کر رہے تھے. انہوں نے کہا جی انہوں نے اپنی پسند کے وکیل منتخب کیے جنہوں نے 15 ماہ تک وکیل صفائی کی حیثیت سے قانونی پروسیس میں حصہ لیا. انہوں نے کہا کہ فیض حمید پر جو 4 الزامات لگائے گئے تھے وہ سارے سچ ثابت ہوئے. انہیں 14 ماہ کی سزا بامشقت سنائی گئی ہے. یہ سزا ان الزامات پر دی جانے والی سزا کا فیز 1 ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ فیصلہ نہ تو حکومت کی فتح ہے، نہ کسی جماعت کی فتح ہے، نہ اس میں کسی نے خوشی کے شادیانے بجائے ہیں. یہ کم از کم مسلم لیگ نون کا شیوا نہیں ہے، مگر یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ آئین کی فتح ہے، یہ قانون کی سربلندی کا اعلان ہے. یہ عدالتی فیصلہ کسی کے حق اور دوسرے کے خلاف نہیں ہے. دیکھیں یہ تو مطلب وہ جسے کہتے ہیں نا ماڈسٹی کا جو ہے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں طارق فضل چودھری صاحب. اوبویسلی مسلم لیگ نون کے جتنے بھی رہنما ہیں ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف والوں کے جو ہے منہ لٹکے ہوئے ہیں، چہرے لٹکے ہوئے ہیں کہ جناب ساڈا بندہ جڑا ہے نا وہ زیر اعتاب آ گیا ہے. آگے انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان میں کوئی شخص قانون اور آئین سے بالاتر نہیں. ان کے مطابق ایک وقت تھا جب فیض حمید کو ملک کا سب سے طاقتور شخص سمجھا جاتا تھا اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ آئین کی گرفت میں آ سکتے ہیں. طارق فضل چودھری نے الزام عائد کیا کہ جنرل فیض نے اپنے سرکاری اختیار کو ذاتی پسند و ناپسند کے تحت استعمال کیا اور قومی مفاد کے نام پر حکومتیں بنانے اور گرانے کا عمل جاری رکھا. انہوں نے کہا کہ اس سیاسی انجینئرنگ کے نتیجے میں ملک میں جو تقسیم، انتشار اور بحران پیدا ہوا، پاکستان اس کے اثرات 8 سے 10 سال سے بھگت رہا ہے. اچھا یہ جو جملہ ہے نا، جب میں ایکچولی یہ میں نے سنا طارق فضل چودھری صاحب کا کہ جی اس سیاسی انجینئرنگ کے نتیجے میں ملک میں جو تقسیم، انتشار اور بحران پیدا ہوا، پاکستان اس کے اثرات 8 سے 10 سال سے بھگت رہا ہے. اسی قسم کی سیاسی انجینئرنگ جو ہے 1990 میں بھی ہوئی تھی، اور نواز شریف صاحب اس کے بینیفیشری تھے. IGI جب بنائی گئی تھی تو اس سے بھی جو ہے وہ بیسکلی اصل اس وقت مقصد یہی تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کا جو ہے وہ راستہ روکنا ہے، اور ان کے اگینسٹ 9 ستارے اکٹھے کیے گئے تھے. IGI کا یہ جھنڈا جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ بنایا گیا تھا.
اور اس کے اندر ظاہری بات ہے ان تمام ستاروں کو اکٹھا کرنے کے اندر جو ہے اس میں بھی ستارے والے ہی شامل تھے، اور کس طریقے سے جو ہے وہ پولیٹیکل انجینئرنگ، وہ بھی پولیٹیکل انجینئرنگ تھی۔ ذہن میں رکھیے گا، میں اکثر اوقات یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ جناب دھاندلی ہوگی، دھاندلی ہوگی، دھاندلی صرف اس بنیاد کے اوپر نہیں ہوتی کہ جناب بیلٹ باکس کے اندر جو ہے وہ ووٹ کتنے ڈلے یا کتنے نہیں ڈلے، فارم 45 کس طرح بنا، فارم 47 کس طرح بنا، صرف یہ نہیں ہوتا۔ اتحاد جو بنوائے جاتے ہیں، سیاسی اتحاد جو بنوائے جاتے ہیں، اور ان کو جب کوئی اور بنواتا ہے، وہ بھی انجینئرنگ کے اندر ہی آتا ہے، وہ بھی دھاندلی کے اندر ہی آتا ہے، اسے بھی دھاندلی ہی کنسیڈر کیجئے، کیونکہ وہ ان نیچرل الائنس ہوتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا 2018 کا جو الائنس بنا تھا، جس کے تحت حکومت بنی تھی، جس کے اندر باب پارٹی شامل ہو گئی تھی، ایم کیو ایم شامل ہو گئی تھی، سارے لائن حاضر ہو گئے تھے، وہ جنوبی صوبہ محاذ وہ گروپ بنایا گیا تھا، اور اس طرح جہانگیر ترین صاحب نے جس طرح جہاز بھر بھر کے وہ سارے اکٹھے کیے تھے، وہ بھی سیاسی انجینئرنگ تھی، وہ بھی یہ سارے معاملات۔ اور میں آج یہی میں بات سوچ رہا تھا کہ جب یہ بات کی جاتی ہے، مسلم لیگ نون کے لوگ جب یہ بات کرتے ہیں کہ جناب انہوں نے دیکھیں سیاسی انجینئرنگ کی، حکومت کا تختہ الٹا، اور اس کے بعد 2018 کے الیکشن جس طرح منعقد کیے گئے، تو اس کے اندر تو جہانگیر ترین صاحب کا بھی ایک بڑا اہم رول تھا۔ ان کے اگینسٹ کوئی کارروائی کی جائے گی؟ ان کا جہاز، ان کے ایسیٹس، ان کا پیسہ جس طرح استعمال کیا گیا، کیا ان کے اگینسٹ بھی کارروائی کی جائے گی؟ جنرل فیض یا اس قسم کے تمام کرداروں، تو نواز شریف صاحب ابھی پچھلے دنوں جس طرح گفتگو کر رہے تھے کہ جناب دیگر کرداروں کو بھی، جس طرح بھی میں نے ابھی چند نام بھی لیے کہ جناب جن کا فوکس مسلم لیگ نون کا فوکس ان لوگوں کی طرف ہے، ججز وغیرہ کی طرف، تو اس کے اندر تو کئی سیاستدان بھی آتے ہیں، وہ بھی تو اسی پوری گرینڈ اسکیم کا حصہ تھے نا، لیکن ان میں سے کئی جو ہیں وہ اب وہ لائن کراس کر کے ان کی سائڈ پہ آ چکے ہیں۔ ان کے اگینسٹ کوئی کارروائی ہوگی؟ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ سوال تو کرنا چاہیے نا، لیکن آبویسلی اگر پاکستان تحریک انصاف اس طرف جاتی ہے، وہ کس طرح جائے گی؟ وہ تو بینیفیشری تھے اس وقت اس کے 2018 کے اندر۔ اس طرح کئی اینکر پرسنز وہ بھی آج منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، وہ بھی اس سارے فیض یابی کے جو ہے وہ مستفید ہوئے، اس سے فائدے اٹھائے انہوں نے اس سے۔ تو خیر، ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آج دیکھ رہا تھا، نواز شریف صاحب جو ہے وہ آج دوبارہ ٹی وی کے اوپر جلوہ گر ہوئے، اور گلگت بلتستان کے جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے جو ٹکٹ ہولڈرز، آفس ہولڈرز وغیرہ ہیں، مختلف رہنما ہیں، ان سے وہ خطاب کر رہے تھے۔ تو مجھے ایک دم مجھے ذہن میں آیا کہ نواز شریف صاحب کا پچھلے 10-15 دن کے اندر یہ دوسری پبلک اپیرنس ہے ان کی۔ اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اب ایکٹیو ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور سیاستدان ویسے مطلب ایکٹیو ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی ایکٹیویٹی اگر ٹی وی کے اوپر آنا شروع ہو جائے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب وہ پراپرلی سیاسی طور پہ ایکٹیو ہو رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ میرے خیال میں یہ 4 دسمبر کے بعد سے، 4 دسمبر پاکستان کی تاریخ میں جو ہے وہ بڑا اہم دن جو ہے وہ کنسیڈر کیا جائے گا۔ تو تب سے لے کر اب تک جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو بھی جو ہے وہ آپ میں کیا کہوں، چارج ہو گئے ہیں یا ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں پولیٹیکلی۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بھی جو ہے وہ آپ کو کافی حد تک فارم میں نظر آئیں گے، اور آپ کو مختلف پبلک اپیرنسز جو ہیں وہ اب کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جس طرح ماضی میں ہم اکثر کہتے تھے نا کہ نواز شریف صاحب نظر ہی کہیں نہیں آ رہے، نہ وہ نیشنل اسمبلی میں آ کے کھڑے ہوتے ہیں، نہ وہ کوئی اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ کردار ادا کرنا شروع کریں گے، کیونکہ شاید ہو سکتا ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں شاید وہ بھی یہ پوری ہونا شروع ہو جائیں، جو 2018 کے حوالے سے یا پینما کا جو کیس جس طرح چلا، شاید اس حوالے سے، کیونکہ اب ان کی سنی جائے گی، تو شاید اس لیے وہ بھی اب جو ہے وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب سے انصار عباسی صاحب نے ایک انٹرویو کیا ہے، اور اس کو آج شائع کیا۔ انہوں نے کہا جی سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی بہن عظمیٰ خانم کی حالیہ ملاقات اس واضح شرط کے ساتھ کرائی گئی تھی کہ اس کے بعد کوئی فوج مخالف یا اشتعال انگیز پیغام نہیں آئے گا، تاہم اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ رانا ثناء اللہ نے افسوس کا اظہار کیا کہ حکومت کی جانب سے عمران خان کی خیریت کے بارے میں قیاس آرائیاں ختم کرنے کے لیے سہولت دینے کے باوجود عمران خان کی بہن عظمیٰ خانم نے ملاقات کے فوراً بعد فیلڈ مارشل کے خلاف توہین آمیز بیان بازی کا سہارا لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اب اڈیالہ جیل سے آنے والے ایسے کسی بھی پیغام کو بالکل برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ذرائع نے بتایا کہ رانا ثناء اللہ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ریاض صادق اور وفاقی وزیر قانون اعظم رضی تارڑ نے عمران خان اور عظمیٰ خانم کی ملاقات کرانے کی سفارش وزیر اعظم سے کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ مقصد یہ تھا کہ عمران خان کے اہل خانہ خود ان کی حالت دیکھ سکیں اور ان کی صحت سے متعلق افواہیں ختم ہو سکیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ حکومت کے پاس معلومات تھیں کہ اڈیالہ جیل سے فوج مخالف پیغام رسانی باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت کی جا رہی ہے۔ ان کے مطابق ملاقات اس شرط پہ ہی کرائی گئی کہ اسے سیاسی رنگ نہیں دیا جائے گا۔ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ اس سہولت کو اشتعال انگیز اور ناقابل قبول پیغام رسانی کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس کے علاوہ جناب صوبائی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے سی ایم کے پی سہیل آفریدی صاحب نے کہا ہے کہ جی عمران خان اور ان کی اہلیہ کو قید میں سردیوں کا سامان بھی فراہم نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان کی بہنوں پر واٹر کینن چلانا اور بے عزتی کرنا شرمناک اقدام ہے۔
انہوں نے کہا صوبائی حکومت اس ناروا اور غیر انسانی سلوک کی بھی مذمت کرتی ہے. NFC اجلاس میں صوبائی حقوق کے لیے سب کمیٹی قائم کی جا رہی ہے جو کہ خوش آئند ہے. اس کے علاوہ جناب ایک واقعہ پیش آیا ہے ایک ٹیلی ویژن چینل کے پروگرام کے اندر, اور کوئنسیڈنٹلی یہ وہی چینل ہے جس میں میں بھی کام کرتا ہوں, ہم نیوز, اور وہاں پہ ہماری کولیگ ہیں, ہماری سینئر ہیں آسمہ شیرازی صاحبہ, یہ ان کے شو کے دوران جو ہے یہ واقعہ پیش آیا ہے. اب اس میں یہ ویسے تو عام طور پہ سیاستدانوں کی نوک چونک جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے, لیکن یہ واقعہ اس لیے انٹرسٹنگ ہے کیونکہ یہ واقعہ صرف اسٹوڈیو کے حد تک نہیں رہا, بلکہ اسٹوڈیو سے نکل کے جو ہے وہ سڑک تک چلا گیا. یعنی کہ چینل کے باہر جو سڑک تھی, یہ لڑائی جھگڑا جو ہے یہ وہاں تک ایکچولی چلا گیا. ہوا کیا, میں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. بیسکلی آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شفقت عباس اعوان صاحب اور شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ مہمان تھے, اور اس دوران جو ہے وہ ان کے درمیان تھوڑی سی گرما گرمی ہو گئی. شفقت عباس اعوان صاحب نے کہا جی مروت صاحب آپ کے ساتھ لوگ اس وقت کھڑے ہوتے تھے جب آپ عمران خان کے نظریے پہ کھڑے ہوتے تھے, آج آپ اپنے کسی جلسے میں 100 بندے اکٹھے کر کے دکھائیں, میں مان جاؤں گا شیر افضل مروت کے لیے بندے میں مان جاؤں گا کہ شیر افضل مروت کے لیے بندے آتے ہیں. آپ کے ساتھ لوگ اس لیے اٹیچ تھے کہ آپ خان کا بیانیہ لے کر چل رہے تھے, آج آپ نے خان کے بیانے سے بٹرے کیا. اچھا, یہ جب لفظ انہوں نے استعمال کیا نا بٹرے, اس کے اوپر شیر افضل مروت صاحب جو ہے نا وہ بھڑک گئے. انہوں نے اس دوران جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ یہ بٹرے کا لفظ جو ہے نا وہ آپ صحیح طرح استعمال کریں, مہربانی کریں, ذرا تہذیب سے بات کریں. بٹرے کیا مطلب, یہ بٹرے آپ نے کس طرح کہہ دیا. اس پہ شفقت اعوان صاحب نے کہا کہ میں صحیح بات کر رہا ہوں. مروت صاحب بولے آپ غلط بات کر رہے ہیں. تو اس دوران آسمہ شیرازی صاحبہ نے کوشش کی کہ ان کی بحث کو جو ہے وہ ختم کروا دیا جائے, لیکن دونوں مہمان جو ہے وہ آپس میں نہیں رکے. بٹرے کے اس لفظ کے بعد جو ہے مروت صاحب نے کہا کہ آپ مجھے بتا دیں, ایک دلیل دے دیں کس طرح میں نے بٹرے کیا ہے. شفقت اعوان صاحب نے کہا کہ یہ آپ عمران خان صاحب سے پوچھیں. شیر افضل مروت نے کہا آپ نے خود سنا جو عمران خان نے کہا. شفقت اعوان صاحب نے کہا جو لوگ گئے انہوں نے آ کر بتایا. شیر افضل مروت صاحب نے کہا جو لوگ گئے میں ان پہ لعنت ہو, سلمان اکرم راجہ نے جھوٹ بولا ہے. شفقت اعوان صاحب نے کہا سلمان اکرم راجہ جھوٹ نہیں بولتے, اگر بولتے تو خان صاحب اس کی تردید کرتے تھے, آپ جہاں بھی بولتے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف بولتے ہیں. اس پہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ میں پی ٹی آئی کا نوکر ہوں, میں نے پی ٹی آئی کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے, پی ٹی آئی نے مجھے نکال دیا, میری مرضی, اب میں جو مرضی بولوں. شفقت اعوان صاحب نے کہا پھر مان جائیں نا کہ آپ کو نکال دیا ہے. شیر افضل مروت صاحب نے کہا میں آپ کا احترام کر رہا ہوں. شفقت اعوان صاحب نے کہا میں بھی آپ کا احترام کر رہا ہوں. اس کے بعد شیر افضل مروت صاحب نے کہا یہ کوئی زیادہ ہی پھیل رہا ہے. شفقت اعوان صاحب نے کہا کہ جی میرے لیڈر نے کہا آپ پارٹی کا حصہ نہیں ہے, اگر وہ کہیں گے آپ پارٹی کا حصہ ہیں تو میں مان جاؤں گا. شیر افضل مروت صاحب نے کہا میں ہر اس شخص پر لعنت بھیجتا ہوں جو مجھ پر بٹرے کا الزام لگاتا ہے. شفقت اعوان صاحب نے کہا لانتی تو پھر میں کہوں گا, اس سے کیا ہوگا. شیر افضل مروت صاحب نے کہا آپ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں. اعوان صاحب نے کہا جی آپ 26 انہوں نے کہا ہم ڈرے سہمے نہیں ہیں, اڈیالہ کے باہر پہنچتے ہیں. مروت صاحب نے کہا آپ 26 نومبر کو کدھر تھے. اعوان صاحب نے کہا جی میں ڈی چوک میں تھا, ان 50 لوگوں میں تھا جو سب سے پہلے پہنچے تھے. پی ٹی آئی کا ٹیگ تھا تو آپ اور مجھ جیسے ایم این اے بنے. مروت صاحب نے کہا آپ بنے ہوں گے, میں اپنی حیثیت میں بنا ہوں. اعوان صاحب نے کہا پھر کریں ریزائن اور دوبارہ جا کر لڑیں, آپ کو لوگ بتائیں گے. بہرحال یہ تو معاملہ تھا جو آن ایئر ہوا, جو آپس میں آن ایئر گرمی سردی ہوئی, لیکن اس کے بعد یہ لڑائی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی, اور شفقت اعوان صاحب کی جانب سے سوشل میڈیا ایکس کے اوپر جو ہے یہ کلپ یہ جو ہے وہ اپلوڈ کیا گیا, اور مروت صاحب نے جو ہے وہ اس کے اوپر ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا یہ حقیقت ہے کہ آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام میں شفقت اعوان صاحب نے میرے ساتھ نامناسب گفتگو کی. پروگرام ختم ہونے کے بعد چینل کے عملے اور اختیار ولی صاحب کی موجودگی میں ہم دونوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہم معاملے کو باہر جا کر منطقی انجام تک پہنچائیں گے. باہر جا کر یعنی کہ چینل کے باہر سڑک پہ جا کر. روانگی سے پہلے میں نے شفقت اعوان صاحب سے کہا کہ امید ہے آپ عمارت کے اندر پناہ نہیں لیں گے. اس پر انہوں نے واضح طور پر اتفاق کیا اور کہا کہ وہ باہر آئیں گے. میں فوراً ہم ٹی وی کی عمارت کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا اور انتظار کرنے لگا, مگر شفقت اعوان صاحب باہر آنے کے بجائے عمارت کے اندر ہی غائب ہو گئے. میں نے معاملے کو مناسب طریقے سے طے کرنے کے لیے 40 منٹ تک انتظار کیا, لیکن وہ باہر نہ آئے. مجھے اس بات پر حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ اس حد تک بزدل ثابت ہوں گے. بالآخر اختیار ولی خان کے اصرار پر میں نے وہاں سے روانگی اختیار کی, اور یہ بات بھی ریکارڈ پر ہے. اگر شفقت اعوان صاحب بعد میں اپنی زبان دانی کے جوہر دکھاتے ہوئے ویڈیو ٹویٹ نہ کرتے, لوگوں کے سامنے اپنے لہجے پر فخر نہ کرتے, تو میں بھی ان کی گمشدگی کا ذکر نہ کرتا. مگر جب انہوں نے خود اس واقعے کو فخری انداز میں پیش کیا تو مجھے مناسب لگا کہ پورا واقعہ مکمل شکل میں عوام کے سامنے رکھ دوں. تو یہ مروت صاحب کی بات تھی. اس پہ شفقت عباس اعوان صاحب نے بھی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا جناب محترم و مکرم مروت صاحب, پہلی بات یہ کہ آپ اور میں نیشنل اسمبلی کے اراکین ہیں اور ہمارے مباحثے اسمبلی یا نیوز روم میں ہی اچھے لگتے ہیں, نہ کہ گلی کے گنڈوں کی طرح سڑکوں پر. دوسری بات یہ کہ پروگرام ختم ہونے کے بعد آپ اور میری دوبارہ بحث ہوئی جس چینل کے عملے نے ختم کرایا. آپ نے کہا تھا کہ میں نیچے آپ کا انتظار کر رہا ہوں, لیکن مجھے عملے نے خصوصاً محترمہ آسمہ شیرازی صاحبہ نے زبردستی روک لیا. اس کے باوجود میں زیادہ سے زیادہ 6 سے 8 منٹ میں واپس اپنی گاڑی تک پہنچ گیا تھا, لیکن اس وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے.
تو آئندہ کے لیے بھی کوئی حکم ہو تو میں حاضر ہوں. تو یہ لڑائی جو ہے وہ اس طرح بڑھ گئی. اب سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اب آپ کو, کیونکہ میں خود ہم ٹی وی کے اندر کام کرتا ہوں, تو میں آپ کو ایک اندر کی راز کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ہمارے چینلوں کے اندر جو ہے وہ جب بھی کبھی اس قسم کی لڑائی ہوتی ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ دو سیاستدان آپس میں جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو یہ کہیں کہ آ جاؤ پھر باہر, آ جاؤ تاڑی ایسی جیسی. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, یہ اس طرح ہوتا ہے. تو ہم ٹی وی کے اندر جو ہے نا ایک خفیہ دروازہ بنایا ہوا ہے, ہم نے ایک خفیہ سرنگ بنائی ہوئی ہے. تو وہ جب ایک بندہ جو ہے وہ ماضی میں بھی اس طرح ایکچولی ہو چکا ہے, اور وہ میرے خیال میں شاید میرے پروگرام میں ہوا تھا کہ ایک صاحب نے اسی طرح کہا تھا کہ آ جاؤ پھر باہر سڑک کے اوپر. تو وہ ایک صاحب ادھر چلے گئے تھے, وہ جو دوسرے صاحب تھے نا ان کو ہم نے وہ جو خفیہ سرنگ تھی اس سے ہم نے باہر نکال دیا تھا, اور ہم نے یہ لڑائی ہونے نہیں دی تھی. تو اب وہ خفیہ سرنگ کہاں ہے, وہ دروازہ کس طرح نکلتا ہے, وہ کدھر کو جاتا ہے. اچھا وہ یہ جو ہم نیوز کی بلڈنگ ہے نا, یہ بیسکلی اس کا فرنٹ بھی ہے, اس کا بیک بھی ہے. تو وہ سرنگ جو ہے وہ کدھر نکلتی ہے, کہاں سے کس سائڈ پہ نکلتی ہے, بلکہ وہ ہو سکتا ہے ساتھ والی کسی بلڈنگ میں نکل جاتی ہو. تو آپ لوگ بے شک ایک دوسرے کو تڑیاں لگاتے رہیں, لیکن ہم نیوز کا دفتر یا جو اسٹوڈیو ہے وہ اکھاڑا نہیں ہے, وہ کبڈی کھیلنے کی جگہ نہیں ہے. برائے مہربانی آپ نے لڑنا ہو آپس میں ڈی چوک کے اوپر کوئی ٹائم سیٹ کر لیا کریں, یا اسلام آباد کے اندر کوہسار ہے اور بہت سی جگہیں ہیں, وہاں پہ آپس میں لڑائی جھگڑا کریں, ایک دوسرے سے جا کے دستوں گریبان ہو, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن برائے مہربانی ہمارے چینل کے باہر جو ہے وہ اس قسم کی لڑائیاں مت کیا کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.